تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا یہ باب ہمیشہ سامنے رکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے تکے مطالبے اور بے تکی درخواستوں سے کس قدر تکلیف ہوتی تھی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو. ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، کوئی آ کر کہتا ہے نہیں یہ حکم ذرا مشکل ہے، ایسے نہیں، اس کو تھوڑا سا بدلوا کے دیں اللہ میاں سے. اس طرح کی باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قلب مبارک میں انسانوں کے بارے میں خیر خواہی کی وجہ سے جو پریشانی ہوتی تھی اس میں ہزارہا گنا اضافہ ہو جایا کرتا. ایک اور دوسری بری عادت جو بعض لوگ اختیار کرتے تھے اور جس کی وجہ سے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پریشانی اور بڑھ جایا کرتی تھی، جتنے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات دنیا میں تشریف لائے پہلی بات فرماتے تھے ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اے انسانوں تمہاری کامیابی کا راستہ یہ ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ سے ڈرو اور میرا ہی اتباع کرو، کسی اور کا نہیں. ہر نبی نے آ کر یہ دعوت دی صرف میرا ہی اتباع کرو، اس لیے کہ نبی ہی مکمل کامیابی کی ضمانت ہوتے ہیں، مکمل کامیابی کا وعدہ نبی ہی فرمایا کرتے ہیں. ہر نبی نے آ کر کہا، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی آ کر یہی بات فرمائی کہ اے لوگو صرف میری اطاعت تمہیں کرنی پڑے گی. جنہوں نے نہیں کرنا ہوتا خوے بدرہ بہانہ بسیار، جنہوں نے نہیں کرنا ہوتا برے لوگوں کو بہانے بتھیرے مل جاتے ہیں. ایک جماعت آ کر منافقین کی بیٹھ گئی، کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ نے فرمایا کہ میری مانو، اس میں تو کوئی شرک کا شائبہ لگتا ہے، صرف اللہ کی ماننی چاہیے، یہ بیچ میں آپ نے اپنی بھی بنوانی شروع کر دی. یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے شرک کی کوئی قسم لگتی ہے. یہ یہود و نصارہ بھی تو یہی کرتے ہیں، جیسے اللہ کی جگہ نبی کو لے کر آ جاتے ہیں. حالانکہ یہ سخت گمراہی کی بات تھی، اور یہ طبقہ منکرین حدیث کا طبقہ ہر زمانے میں پیدا ہوا، قیامت تک ہوتا رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ایک موقع پر ارشاد فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اس بات کو یاد رکھنا اللہ نے مجھے قرآن بھی دیا اور قرآن کی طرح اور بھی بہت سارے علوم اللہ نے مجھے دیے ہیں. قرآن کو ماننا یہ بھی اللہ کی ماننا ہے، اور جو علوم اللہ نے مجھے دیے ہیں وہ بھی اللہ ہی کی ماننا ہے. نبی کی فرما برداری کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے ہو، نبی ہی کی فرما برداری کرنی پڑے گی. اور آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا یوشک رجل شبعان علی عریکتہ یقول علیکم بہذا القرآن، کوئی بدبخت ایسے پیدا ہوں گے اس امت کے اندر جو اپنی مسحریوں پر بیٹھ کر لوگوں سے کہیں گے او لوگو اس قرآن کو پکڑ لو، اسی پر عمل کرو، اس میں جو حلال ہے اس کو حلال سمجھو، جو حرام ہے اس کو حرام سمجھو. یاد رکھو کہ جیسے اللہ نے حرام کیا وہ حرام ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو حرام کہیں وہ بھی حرام ہو جاتی ہے. اس پر اللہ پاک نے تسلی کے لیے آیت شریفہ نازل فرمائی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. ایسی بیہودہ باتیں نہ کرو کہ یہاں شرک، یہ شرک نہیں ہے، یہ عین ہدایت ہے. جس نے ہمارے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف ان کو فرما دیجئے کہ جو اس بات کو نہیں مانے گا اللہ پاک نے آپ کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا. یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان کو جہنم میں سے نکال لیں، جس نے جانا ہے جانے دیں اس کو جہنم میں. اللہ پاک نے تسلی کے لیے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پریشانی کو کم کرنے کے لیے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی. مشرکین مکہ کبھی کبھی مذاق کے طور پر آ کر یہ کہا کرتے جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں لا کے تو دکھائیں. اذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب الیم. بڑے دعوے ہیں آپ کو کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اگر واقعتاً آپ اللہ کے نبی ہیں کہیں اللہ پاک سے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے، ہمارے اوپر بہت بڑا کوئی عذاب بھیج دے. اب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت تکلیف ہوتی ان چیزوں سے.
آپ تو خیر خواہ ہیں. ایک آدمی زہر کا پیالہ منہ کو لگائے ہوئے ہے اور دوسرے کو پتہ ہے کہ یہ زہر پی رہا ہے، یہ مر جائے گا، وہ اس سے چھیننا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی نہیں میں نے نہیں یہ پیالہ چھوڑنا، پہلے آپ ثابت کریں کہ آپ جو ہیں وہ میرے خیر خواہ ہیں، پہلے دلیل لے کر آئیں، پہلے اللہ میں ایسے کہیں کہ مجھے کہیں کہ یہ میرا خیر خواہ. کیسا بے تکا آدمی ہے. اسی طریقے سے رسول پاک علیہ السلام کی پریشانی بہت بڑھ جایا کرتی. آپ کی پریشانی میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے. ایک نہیں ہے، 20 مقامات ایسے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کی پریشانی بہت بڑھ گئی. آپ کی کڑن، آپ کی بے چینی میں بہت اضافہ ہو گیا جب اس قسم کی باتیں کی. اذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب الیم. اللہ نے جواب کیا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اللہ پاک کو کتنی عزیز، کتنا اللہ پاک اہتمام فرماتے ہیں. جواب دیا، ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بار بار عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں واقعتاً یہ اس کے مستحق ہیں کہ ان کے اوپر پتھر برسا دیے جائیں، لیکن ہم طے کر چکے ہیں کہ جب تک آپ زمین پر ہوں گے نہیں دیں گے زمین والوں کو عذاب. یہ آپ ہی کی برکت سے بچے ہوئے ہیں، یہ آپ ہی کے وجود کی برکت ہے کہ یہ ساری زمین عذاب سے بچی ہوئی ہے. یہ کفر کے باوجود بچے ہوئے ہیں، یہ شرک کے باوجود بچے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی نافرمانیوں کے باوجود بچے ہوئے ہیں. یہ آپ ہی کی برکت سے ہے، ورنہ ان کے اعمال یقیناً اس کے مستحق ہیں کہ ان کو اوپر پتھر برسا دیے جائیں. رسول پاک علیہ السلام کی پریشانی بہت بڑھ جاتی تھی. یہ بات بار بار سامنے رکھیں کہ سیرت طیبہ کا سب سے اونچا انداز وہ ہے جو اللہ کے قرآن نے اختیار کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جو سب سے بہتر انداز سے بیان کیا گیا وہ اللہ خود بیان فرماتے ہیں. رسول پاک علیہ السلام کی آنکھوں کا حسن کیا تھا وہ قرآن نے بیان نہیں کیا ہے. آنکھوں کا استعمال کیسا ہونا چاہیے یہ قرآن بیان کرتا ہے. ایک آدمی کو نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں کیسی تھیں، آپ کے مبارک بال کیسے تھے، لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے آنکھوں کے استعمال کا طریقہ کیا بتایا اور وہ اس پر عمل کر رہا ہے، وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا. ایک آدمی جانتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو، لیکن اس کی آنکھیں اپنی مرضی کے مطابق چلتی ہیں، یہ ناکامی کے راستوں پر چل رہا ہے. سیرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو بیان کر دیا جائے اور آپ کے کمالات کو بیان کر دیا جائے. قرآن کا انداز مقصد نبوت کو بیان کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظمت والے دنیا میں تشریف کیوں لائے تھے؟ اس لیے لائے تھے کہ اے لوگوں اس زندگی کو اختیار کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ کر فقر و فاقہ کو اس لیے برداشت فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر پتھر اس لیے بندھتے ہیں، آپ کے دندان مبارک اس لیے شہید ہوتے ہیں، آپ کی بیٹی کے ہاتھوں میں گٹے اس لیے پڑتے ہیں اور آپ کے نواسے اس لیے شہید ہوتے ہیں کہ یہ دین امت کے اندر آ جائے، یہ دین انسانوں کے اندر آ جائے، ان کی راتوں کے اندر آ جائے، ان کے کاروبار کے اندر آ جائے. یہ وہ انداز ہے سیرت کے بیان کرنے کا، قرآن پاک کا انداز.